ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ تقوی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر عمل اور برائی سے دوری کا حکم دیا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ مسجد نمرہ میں مسجد الحرام کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید کا خطبہ حج۔ کہا، اگر تم دشمن کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں اپنا قریبی دوست بنا لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے پسند کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے احکام کو بجا لا کر اس کی اطاعت کی جائے، منع کردہ چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ خطبہ حج کا اردو سمیت دنیا کی 35 زبانوں میں ترجمہ بھی نشر کیا گیا۔ ہندوستان نے حالیہ جنگ میں بدترین شکست کھانے کے بعد جو تواتر سے 1960 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے جو دھمکی اور جو تھریٹس وہ دے رہا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح قوم کو، پاکستانی قوم کو رب تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے بھارت بدترین شکست کے بعد دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت نے سنتاس معاہدے کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ معاہدے میں واضح ہے کوئی فریق یک طرفہ طور پر انحراف نہیں کر سکتا۔ بھارت کے گھمنڈ کو خاک میں ملائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ کہا، بھارت کی دھمکیوں کو پوری دنیا نے مسترد کر دیا۔ 24 کروڑ پاکستانی عوام کے لیے پانی کی کمی کو پورا کریں گے۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ فتنان ہندوستان دہشت گرد ہے، ان کا بلوچ عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ بلوچستان میں فتنان ہندوستان کے ہر حملے کو ناکام بنائیں گے۔ بھارت پاکستان سے شکست کے بعد پراکسیز کا سہارا لے رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس کہتے ہیں، بھارتی فوج بلوچستان میں فتنان ہندوستان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ بلوچستان میں میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں، جہاں فوج کی ضرورت پڑے گی مدد دیں گے۔ ریاست کے پاس فتنان ہندوستان کے خلاف بہت سارے ثبوت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پر روانہ۔ عید الاضحیٰ بھی سعودی عرب میں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی دورہ سعودیہ میں وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ دی جائے گی۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم۔ بلاول بھٹو کا پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فورم قائم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستانی وفد کی امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے نمائندہ اراکین سے ملاقات۔ وفد نے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو عالمی قوانین کی خود خلا ورزی قرار دیا۔ بلاول بھٹو کا پاک بھارت جنگ بندی میں سہولت کاری پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ بھارتی وفد عوامی ٹیکس کے پیسوں پر موج مستیوں میں مصروف۔ واشنگٹن میں موجود اعلیٰ سطح کے بھارتی وفد کے غیر سنجیدہ رویے پر بھارتی عوام سیخ پا۔ سوشل میڈیا پر سخت رد عمل۔ بھارتی عوام کا کہنا ہے کہ یہ وقت عالمی برادری کے سامنے اپنی ساکھ بہتر کرنے کا ہے، مگر وفد گانے گا رہا ہے۔ عوامی ٹیکس کا پیسہ غیر ضروری تقریبات میں خرچ ہو رہا ہے۔ پہلی بار سیکیورٹی کونسل میں نائب صدر کا عہدہ پاکستان کو ملا ہے۔ پاکستان کو ملنے والی کامیابیاں وزیر اعظم کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ کہا، عید الاضحیٰ پر صفائی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا، قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگا دیا جائے گا۔
پی ایس ٹی پی میں خیبر پختونخوا کو سب سے کم حصہ ملے گا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق وفاق نے پی ایس ٹی پی میں 1000 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 3 رکنی بینچ نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ ملزمان کے خلاف ٹرائل کورٹ کے فیصلے کی کاپی بھی طلب۔ عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ زور پکڑنے لگا۔ لاہور، کراچی، پشاور سمیت بڑے شہر خالی ہونے لگے۔ اسلام آباد کی سڑکیں بھی ویران۔ ریلوے اسٹیشن پر رش، پردیسیوں نے بڑی تعداد میں بس اڈوں کا رخ کر لیا۔ ٹرانسپورٹرز کے منمانیاں، زائد کرایوں کی وصولی سے شہری پریشان۔ عید قرباں میں صرف کل کا دن باقی۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ لاہور شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں بیوپاری نے مکھی چینے بکرے کی قیمت 6.5 لاکھ روپے مانگ لی۔ مناوا منڈی میں پانڈا بچڑے کے چرچے، مالک نے 55 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر دی۔ خوشاب میں 90 من ببلو، بلبل، شرمیلا بیل اور سلطان بیل عوام کی توجہ کا مرکز۔ جانوروں کے چارے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جو، وانٹ، جوئی، دانہ اور پٹھوں کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا۔ ضلعی انتظامیہ نوٹس لے۔ شہباز شریف اہم دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم اور دیگر حکام سعودی عرب میں عید منائیں گے۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات بھی کرے گا۔ تجارت اور سرمایہ کاری سمیت اہم شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی قیادت کو بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دورے کے دوران وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ بھارت بدترین شکست کے بعد دھمکیاں دے رہا ہے۔ بھارت کو سنتاس معاہدے کے پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کے گھمنڈ کو دوبارہ بھی خاک میں ملائیں گے۔ پوری دنیا نے مودی سرکار کی دھمکیوں کو مسترد کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آبی ذخائر سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں کہ بھارت کی آبی جارحیت کا ہر محاذ پر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ واقف افواج نے دشمن کو زیر کر کے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا۔ ہندوستان نے حالیہ جنگ میں بدترین شکست کھانے کے بعد جو تواتر سے 1960 کے پانی کے معاہدے کو ویپنائز کرنے کے لیے جو دھمکی اور جو تھریٹس وہ دے رہا ہے، وہ اس میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح قوم کو، پاکستانی قوم کو رب تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے جو عظیم فتح اور عزت عطا فرمائی ہے، اس کا ہم جتنا بھی اس مالک کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور ایک ہی طریقہ ہے اس خدائے بزرگ بردر کا شکر ادا کرنے کا کہ ہم شبانہ روز محنت کریں اور اس قوم کو اسی جنگ کی جو فتح، اس کی عظمت جو ہے، اسی طرح پاکستان کو ایک عظیم ملک بنائیں۔ فتنہ ہندوستان دہشت گرد ہیں، ان کا